السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے تو قضا کیسے کریں۔ کل کے درس میں آپ نے جانا اعتکاف کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹا۔ اب ہم جانیں گے کہ اعتکاف اگر کسی کا ٹوٹ جائے تو اب اسے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے کیا کیا آداب ہیں، اعتکاف میں کون کون سے کام اندر آپ نے کرنے ہیں اور کون کون سے کام نہیں کرنے، اس حوالے سے ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے نیت کیا ہونی چاہیے۔ نیت اس طرح کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مصنون اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یہ نیت مرد حضرات بھی کریں گے جو مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جو خواتین ہیں اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہتی ہیں تو وہ بھی یہی نیت کریں گی۔ فرق اتنا ہے کہ مرد حضرات مسجد میں بیٹھتے ہیں اور خواتین جو ہے اپنے گھروں میں جو مسجد کی نماز کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ مسجد کے حکم میں ہے، اس حصے سے باہر جانے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی۔ یہی ان کے اعتکاف کی جگہ ہے، اعتکاف کا احاطہ ہوتا ہے۔ جو احباب اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اعتکاف میں بیٹھنے والے احباب کے لیے اعتکاف کے آداب کی رعایت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اعتکاف کے آداب کیا ہیں، اعتکاف میں وقت کیسے گزارنا ہے، تو اس حوالے سے زیادہ اوقات عبادت میں صرف کریں، چونکہ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد اپنے رب ذوالجلال کو، اپنے محبوب رب کو راضی کرنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا عبادت میں صرف ہو۔ جس قسم کے اور سب سے زیادہ افضل تلاوت قرآن مجید، لازمی طور پر یہ 10 دن ہے، کم از کم روزانہ 3 پارے لازمی طور پر تلاوت ہو، جس سے پورے اعتکاف کے اندر پورے قرآن مجید کی تلاوت مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح کی نماز، صلاۃ التسبیح کی نماز کی بہت فضیلت ہے۔ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز بھی اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ پڑھ لے، اگر کسی کو نہیں معلوم تو یاد رکھیے نیت کر کے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کی جائے گی۔ اس کے بعد ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھی جائے گی۔ اور یہ جو ہے جیسے ہی ہم نیت باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 دفعہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد دوسری سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے یہی، پھر اس کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے جب ہم کھڑے ہوں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر جب سجدے میں جائیں گے تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے جب بیٹھیں گے پھر بیٹھ کر 10 مرتبہ، پھر جب سجدے میں جائیں گے پھر 10 مرتبہ، اس طرح کل ملا کر 75 دفعہ ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح اور بقیہ 3 رکعتیں بھی اسی طرح پڑھنی ہیں، تو 4 رکعتوں میں کل 300 دفعہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہو جائے گی، تو اس سے یہ نماز مکمل ادا ہو جائے گی۔ اس سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح جو ہے رمضان آخری عشرے کے اندر، اعتکاف کے اندر دینی تعلیم، زیادہ سے زیادہ دینی کتب کا مطالعہ ہو۔ اسی طرح جو احباب آپ کے پاس ایسے میسر ہو، عالم دین ہو، مسجد کے ائمہ حضرات جو موجود ہو، قاری حضرات موجود ہو، اگر قرات کے اندر کمی ہے، تجوید میں کمی ہے، صورتیں یاد نہیں ہیں تو ان سے سیکھیں۔ ان 10 دنوں کو غنیمت بنائیں، لازمی طور پر روزانہ ایک ایک صورت بھی سیکھیں گے اچھی طرح تو 10 دنوں میں 10 صورتیں اچھی طرح ہمیں یاد ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی غسل کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے اہم مسائل ہوتے ہیں تو یہ لازمی طور پر پوچھ کر سیکھے۔ تو علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور خصوصاً جو طاق راتیں ہیں اس میں تو خوب عبادتیں کرنی ہیں۔ اسی طرح مسجد کے آداب کی مکمل رعایت رکھنی ہے۔ مسجد میں شور و غل، دنیاوی باتیں نہ کرنا، مسجد میں شور شرابہ کرنا، دنیاوی باتیں کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص دنیا میں فضول باتیں کرتا ہے، دنیاوی باتیں کرتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی چپ ہو جا۔ اگر وہ چپ ہو جاتا ہے تو فبیہا، اور اگر پھر بھی وہ مصروف عمل رہتا ہے اور اسی طرح باتیں کرتے رہتا ہے، فضول باتوں میں مشغول رہتا ہے، تو پھر اسے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا۔ اور تب بھی اگر وہ پھر بھی باتوں میں مشغول ہوتا ہے تو پھر فرشتے اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔
تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہاں ٹھہرے ہیں، اور اگر الٹا فرشتوں کی لعنت کے مستحق ٹھہرے تو کتنی ہی افسوس کی بات ہے۔ تو اس کی بڑی رعایت ہو دنیاوی باتیں نہ کرنا۔ اسی طرح مسجد کو گندگی اور بدبودار چیزوں سے پاک رکھنا۔ مسجد کے اندر ایسا نہ ہو کوئی گندی چیز کھا رہے ہیں یا کپڑے وغیرہ تبدیل کر رہے ہیں، گندے کپڑے اسی طرح گیلے کپڑے اسی طرح رکھ دیے جس سے بدبو پھیل رہی ہو، یا گندے برتن اس طرح رکھ دیے کہ 1-2 دن کا کھانا وہاں ہو، کھانا سڑ جائے اس سے بدبو آتی ہے، تو اس سے بھی وہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے وہاں پر اس کی رعایت رکھنی ہے، اس کو مکمل طور پہ صاف ستھرا رکھنا ہے۔ بستر میں گندگی نہ ہو، بستر صاف ستھرا ہو، اسی طرح کپڑے بھی صاف ستھرے پہنے۔ اور یہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے مسجد کے اندر، فرشتے صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ کپڑوں میں عطر ہو، خوشبو ہو، صفائی ستھرائی ہو، اور کسی قسم کی گندگی نہ ہو، پاک صاف ہو، تو اس کا مکمل خیال رکھنا ہے۔ وہاں عبادتیں کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، اور عطر سنت ہے، اس کو بھی استعمال کیا جائے۔ اس سے مسجد کے اندر بھی ماحول جو ہوتا ہے وہ خوشگوار ہوتا ہے، اڑوس پڑوس میں رہنے والے ساتھیوں کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسجد کے آداب میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ مسجد کے بے ادبی سے بچا جائے۔ جیسے مسجد کے اندر چہل قدمی کرنا، چہل قدمی مطلب ٹہل رہے اور یوں ہی چلتے چلتے ٹہلنا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ مسجد میں ٹہلنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح مسجد کے اندر کچی لہسن کھانا، کچا پیاز کھانا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو کچی لہسن کھاتا ہے اور بغیر مسواک یا دانت صاف کیے ہوئے وہ اسے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، مکروہ ہے۔ تو اس کی بھی رعایت کرنی ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ کچی لہسن وغیرہ نہ کھائے۔ اسی طرح مسجد کے اندر جب آپ ٹھہر رہے اعتکاف کے اندر، بغیر کسی اجازت کے کسی دوسرے کی چیز نہیں اٹھانے۔ شرعی اعتبار سے بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر جتنی آپ کو ضرورت کی چیزیں ہیں اعتکاف میں، وہ تمام چیزیں مکمل طور پہ اپنے پاس رکھیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی اجازت سے لے۔ آپ کو کوئی تیل یا کوئی اور چیز کی ضرورت ہے، کنگھی کی ضرورت ہے، یا کسی بھی چھوٹی موٹی شیشہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، سرمے کی ضرورت پڑ گئی تو آپ نے اس کی اجازت سے لینا ہے۔ بغیر اجازت کے عام جگہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے آئیں اور یہ ناجائز کام ہم سے سرد ہو جائے، دل آزاری ہو، تو اس سے الٹا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مکمل طور پہ خیال رکھنا۔ اسی طرح اپنے چیز کی مکمل حفاظت ہو، اپنے ساتھ قیمتی اشیاء نہ لے کر جائیں، اور جو لے کر بھی گئے ہیں تو اس کی مکمل طور پر حفاظت ہو۔ اسی طرح مسجد میں بھاگنا، دوڑنا، زور زور سے باتیں کرنا، یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے، لہٰذا اس کا مکمل طور پر خیال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ اعتکاف کی حالت میں کون کون سا کام کرنے کی اجازت ہے، جس میں کسی قسم کا گناہ نہیں، مذائقہ نہیں، کن کن چیزوں کی کرنے کی اجازت ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کھانا پینا، اسی طرح ضرورت کی باتیں کرنا، ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی چیز کسی سے مانگ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کوئی ضروری بات کر رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر والوں کی ضروری خبر گیری کرنے کی اجازت ہے۔ گھر والوں کے بارے میں جاننا، کوئی شخص ہے جو گھر کا سربراہ ہے، گھر کے مکمل طور پہ انتظامات کرنا ان کے ذمے ہے، نان و نفقہ وغیرہ سارے انتظامات ان کے، وہ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تو اپنے بیوی بچوں کی خبر گیری کرنا، ان کے حال و احوال لینا، ان کے بارے میں جاننا، تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر موبائل فون کے ذریعے بھی اگر گھر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، بچوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں جان رہے ہیں، ضروری باتیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے بقدر ضرورت۔ ایسا نہ ہو کہ پوری رات باتیں کریں تو اس سے جو ہے اعتکاف کا اصل مقصد فوت ہو جائے۔ ضرورت کی بات ہو گئی، کوئی بات جاننا چاہتے ہیں، گھر کے حالات جاننا چاہتے ہیں، تھوڑی دیر بات کر کے اسے چھوڑ دیں۔ اسی طرح جو خواتین عورتیں اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہیں تو عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کی حالت میں اعتکاف ہی کی جگہ میں رہتے ہوئے گھر کا کام کاج کرنا، سبزی پھل وغیرہ کاٹنا، یا گھر کے جو کام جو اپنے اعتکاف کی جگہ میں رہ کر بآسانی کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر گھر کی بڑی ہیں تو بہو ہے یا بیٹی ہے، ان کو ترغیب دینا گھر کے کام کاج کے حوالے سے، ان کو بتانا، ان کی رہنمائی کرنا، صفائی ستھرائی کے بارے میں بتانا کہ یہ کام ایسے کیا جائے، یہ کام ایسے کیا جائے، گھر کا فلاں کام ہے اس کو اس طرح کرے، تو اس کی گنجائش اعتکاف کی جگہ پہ رہتے ہوئے
اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلیں گی تو پھر اعتکاف فاسد ہو جائے. اسی طرح اعتکاف کی حالت میں شوہر سے ضروری باتیں کرنا، وہ شوہر اگر اعتکاف کی جگہ میں خود آ جائے اور کوئی باتیں کرے تو اس کی گنجائش ہے. البتہ جیسے پہلے بیان ہوا ہے کہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا. ضرورت کی باتیں 2-4 باتیں، ملاقات وغیرہ اس طرح کرنے کی اجازت ہے، اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. اب اگر خدا نخواستہ کسی کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، وہ کسی وجہ سے لا علمی کی بنیاد پہ، علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا جان کر کسی طرح بھی بہرحال مسجد سے باہر نکل آیا، یا دیگر چیزوں کی جیسے بیان ہوئے ہیں، روزہ ٹوٹ گیا یا بستری کے معاملات ہیں، دیگر وجوہات کی بنا پر اگر اعتکاف فاسد ہو گیا تو اب کیا کیا جائے؟ تو یاد رکھیے کہ جس شخص کا اعتکاف فاسد ہو گیا اب اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی. اعتکاف کی قضا کی کیا صورت ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف فاسد ہو جائے تو اس ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرنی ہے. مثلا کسی کے 25ویں روزے میں جا کر اعتکاف فاسد ہو گیا تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے، بس اسی 25ویں دن جس دن اعتکاف ان کا فاسد ہوا، ٹوٹا، اسی دن کے اعتکاف کی قضا کرنی. اب چاہے وہ جیسے 25ویں دن اعتکاف انہوں نے کیا، اس دن اعتکاف فاسد ہو گیا تو اسی دن اعتکاف ان کا فاسد ہوا تو 26ویں دن انہوں نے اعتکاف کے لیے دوبارہ سے انہوں نے 26ویں دن اعتکاف کر لیا روزے کے ساتھ، تو بس وہ قضا ہو گئی. یا رمضان میں نہیں کیا، رمضان کے بعد کیا، تو رمضان کے بعد بھی اگر کریں گے تو یاد رکھیے ایک دن کے جو اعتکاف کی قضا کریں گے تو اس صورت میں روزہ بھی شرط ہے. تو ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر لیں گے، 10 دن کے اعتکاف کی پوری قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک ہی دن کے اعتکاف کی قضا ہوگی، چاہے وہ رمضان ہی کے اندر کر لے اگر موقع ملے، یا رمضان کے بعد کریں گے تب بھی روزہ شرط ہے. بہرحال اگر اعتکاف کے بعد کریں گے تو مسجد میں آ کے ٹھہریں گے اور ایک دن رات وہاں گزارنی ہے، اعتکاف مکمل کرنا ہے اور غروب آفتاب تک وہیں رہنا ہے اور روزہ اس کے اندر لازمی ہے. تو اس سے کیا ہوگا، اعتکاف کی قضا ہو جائے گی.